پھیلتی جائے گی اردو کو بخو بیج اس کا دل میں بھی بونا چاہیے. اردو کا نام عام جاپانی لوگ تو نہیں جانتے. میں بھی ایسا ہی تھا. میرے شہر اوساکا ہی میں شعبہ اردو 98 سال سے ہے. فراق گولک پوری کی موسیقی پن مجھے پسند ہے. ادب جو ہے نا اپنی سرزمین کا پھول ہے. تسی کی سمجھتے ہو کہ میں خان؟ مجھے سب سے پسندیدہ تو بھنڈی ہے. جاگتا رہتا ہوں اس کے ہجر میں سویا میں اب تو سونا چاہیے. ہواؤں میرے پاس آؤ تمہیں خوشبو بنا دوں تو زباں کوئی بھی ہو تجھے اردو بنا دوں. نمسکار، میں کلدیپ سردار. اردو ایک خوبصورت زبان تو ہے، لیکن میں اپنے ساتھ میں بیٹھے ہوئے شخصیت کی زبان سے جب اردو سنواؤں گا تو آپ کو زیادہ خوبصورت لگے گی، کیونکہ وہ بھارت سے نہیں ہیں، جاپان سے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنا تعارف آپ کو پہلے خود ہی کرائیں. آداب. مجھے سویا میں نے کہلاتے ہیں اور میرا تعلق ہے اوساکا یونیورسٹی. اوساکا جاپان سے ہے. جاپان کی ایک یونیورسٹی میں شعبہ اردو ہے، وہاں میں اردو کا پروفیسر ہوں اور اتفاق سے غزل بھی کبھی کبھی بس شکر کے طور پر لکھ لیتا ہوں. تو اس بار مجھے ایسا اتفاق ہوا کہ یہاں ایک ادارہ ہے ثقافتی جشن بہار، ان لوگوں نے مجھے بلایا تو میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں اور یہاں آ کے اپنی غزل ایک آدھ میں سنا دوں. بس پتہ نہیں کہ یہاں کے لوگوں کو کیسا لگے. بہرحال یہاں کے لوگ پہلی بات تو اس کانٹراسٹ کو بہت پسند کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ للن ٹاپ آدمی کون ہوتا ہے، تو میں آج ملوا دیتا ہوں کہ للن ٹاپ آدمی، للن ٹاپ شاعر ہمارے ساتھ موجود ہیں. سو یا مانے سر، مجھے یہ بتائیں کہ میرے لیے آپ کی کہانی، سب سے پہلے میری دلچسپی اس میں ہے کہ اردو کا کیڑا کس عمر میں کاٹا، کب کاٹا، اس کی وجہ کیا تھی. جاپان میں رہنے والے ایک شخص کو اردو کے بارے میں کس نے بتایا اور کس نے کہا کہ آپ کو اردو پڑھنی چاہیے؟ پھر اتنی اچھی اردو بولنا آپ کہاں سے سیکھے؟ آپ کی زبان اتنی صاف کیسے ہوئی؟ اچارن اتنا اچھا کیسے ہوا؟ اردو کا نام تو ایسے عام جاپانی لوگ تو نہیں جانتے کہ میں بھی ایسا ہی تھا. اور جب میں بی اے سے پہلے ہائی اسکول میں پڑھ رہا تھا تو مجھے شوق تھا انگریزی پڑھنے کا اور انگریزی ناول وغیرہ پڑھتا رہا. تو اتفاق سے ایسا ناول مجھے مل گیا جس کے مصنف کا نام تھا ملک راج آنند. یہاں کے تھے، یعنی 100 سال پرانی ناول. اس میں ایسے جملے آ گئے، دس از ناٹ تماشا. اب تماشا کا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہے. ویسے اس کا وہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ تماشا کیا چیز ہے. مجھے بڑے عجیب سا لگا، تعجب سا، کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ادب جو ہے نا وہ اپنی سرزمین کا پھول ہے، سرزمین سے اگنے والے کوئی خوبصورت چیز ہے. تو اپنی سرزمین کو چھوڑ کے، اپنی مادری زبان چھوڑ کے کیسے ادبی تخلیق ہو سکتی ہے؟ تو پھر میں نے ہندوستان کی زبانوں پر مطالعہ کیا. تو پھر اتفاق سے ایسا یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے شہر اوساکا ہی میں ایک یونیورسٹی ہے جہاں شعبہ اردو تقریباً 98 سال سے ہے. اچھا. ہاں، ٹوکیو میں 110 سال سے ہے. تو کیوں نہ اس میں داخلہ لے لوں. تو میں نے داخلہ لے لیا. یہ کوئی 35 سال پہلے کی بات ہے. تب سے میں پڑھ رہا ہوں. اور کلاسیں جو ہے نا وہ ہمارے یہاں بی اے اردو کی کلاسیں 4 سال کی ہوتی ہیں. پہلے سال میں قواعد پڑھائی جاتی ہیں، گرامر. پھر دوسرے سال میں بچوں کی کہانیاں یا پرانی ٹیکسٹ بکس وغیرہ. تیسرے چھوٹے سال میں آ جائیں تو اپنے سیاست یعنی پولیٹکس یا کوئی تاریخ، ہسٹری، یا کوئی معیشت یعنی اکنامکس، یا کوئی ادب، صحتیہ وغیرہ جو ہے نا اپنی کلاسیں لے لیتے ہیں، لیکن ہے اردو میں. یہ اتنا اچھا بولنا کیسے سکھاتے ہیں؟ مطلب آپ کا اچارن نا مجھے کمپلیکس دے رہا ہے. تو یہ کہاں سے مطلب کہ سکھانے والے لوگ بھی جاپان کے ہی ہوتے ہیں؟ ہاں، یہ ہمارے یہاں طالب علموں کی تعداد، اسٹوڈنٹس کی تعداد 20 ہیں. ہر سال 20 طالب علم داخلہ لیتے ہیں. اور اساتذہ ہیں، پروفیسر ہیں، 3 جاپانی پروفیسر، اور ایک ہندی کے لیے ہندوستان سے اور اردو کے لیے پاکستان سے. جی ہاں. تو وہ آپ کو تلفظ لیکن وہ کاف شین کا وہی مسئلہ ہے نا کہ میرا تو تلفظ اچھا نہیں ہے ایسے اتنا، کیونکہ جاپانیوں کے یہاں لام اور رے کا فرق نہیں ہے. وہ مسئلہ ہے وہ بولنے میں. لیکن بہرحال یہ نقطے میں
प्रॉब्लम होती है, थोड़ा नुक्ता उक्ता लगाना है, हो जाती है. अच्छा ठीक है, एक गजल आपकी कोई सुनेंगे, उसके बाद इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे. आपसे बहुत सारे सवाल हैं मेरे, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी और आपके अदबी समझ को लेकर के, हिंदुस्तान के शायरों में आपकी जो दिलचस्पी रही हो उस पर भी. पर उससे पहले आपकी कोई एक गजल या नज्म जो भी आप सुनाना चाहें. अर्ज किया है, दूसरों के गम में रोना चाहिए, दूसरों के गम में रोना चाहिए, तेरा दुख मेरा भी होना चाहिए. दूसरों के गम में रोना चाहिए, तेरा दुख मेरा भी होना चाहिए. फैलती जाएगी उर्दू कू बकू, फैलती जाएगी उर्दू कू बकू, बीज उसका दिल में भी बोना चाहिए. फैलती जाएगी उर्दू कू बकू, बीज उसका दिल में भी बोना चाहिए. मेरे अश्कों में तेरी तस्वीर हो, मेरे अश्कों में तेरी तस्वीर हो, और मुझको खूब रोना चाहिए. मेरे अश्कों में तेरी तस्वीर हो और मुझको खूब रोना चाहिए. मख्ता है, मेरा नाम सोयामन है ना. जागता रहता हूँ उसके हिज्र में, जागता रहता हूँ उसके हिज्र में, सोयामन अब तो सोना चाहिए. ये देखिए